جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گی۔ چلتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ یہ چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو عوام ہے اس کی سلطنت میں وہ کس قدر ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ وہ اپنی سلطنت کے ایک دور دراز علاقے میں جاتا ہے اور وہاں پہ جو مشہور ترین سڑک ہوتی ہے وہاں پہ جا کے سڑک کے ایک سائڈ پہ بہت بڑا پتھر رکھ دیتا ہے۔ پتھر رکھنے کے بعد جو بادشاہ ہوتا ہے وہ قریب ہی چھپ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی عوام جو ہے، جو اس کی سلطنت کے اندر رہتی ہے، وہ اس پتھر کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ جو روڈ پہ چل رہے ہیں لوگ، گاڑیوں میں آ رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ آیا اس پتھر کو ہٹائیں گے یا کیا کریں گے؟ وہ اس سب معاملوں کو دیکھنے کے لیے ایک سائڈ پہ جگہ پہ چھپ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جو اس کی حکومت کے اندر بہت بڑے سوداگر ہوتے ہیں وہ گزرے ہوتے ہیں اور ایک سائڈ سے گزرتے ہیں اور پتھر کو سائڈ پہ نہیں کرتے۔ کچھ بہت بڑے سوداگر آتے ہیں، کاروباری لوگ آتے ہیں، وہ پاس سے گزر جاتے ہیں اور پتھر کو سائڈ پہ بالکل نہیں کرتے۔ اس میں جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے وزیر بھی ہوتے ہیں، اس کے وزراء بھی ہوتے ہیں، وہ بھی گزرتے ہیں، وہ بھی پتھر کو سائڈ پہ نہیں کرتے اور سائڈ سے ہو کے نکل جاتے ہیں۔ ایون کہ پتھر اتنا بڑا پتھر ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، لوگوں کا آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے، یہاں بھی اب ہم اگر اس معاملے کو ریلیٹ کریں اپنے ایک بہت بڑی چیز جی ٹی روڈ کے اوپر، ایک سائڈ پہ آپ تقریباً فرض کر لیں 5 فٹ کا بھی ایک بڑا سا پتھر رکھ دیں تو لوگوں کی جو ٹریفک ہوگی، ٹریفک جو روانگی ہوگی، وہ خاصی متاثر ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے اپر اینڈ پہ، روڈ کے اپر سائڈ پہ یا لوور سائڈ پہ، تو روڈ کی جو ٹریفک ہوتی ہے وہ کافی زیادہ اس چیز سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ یہی اپنے ذہن میں امیجنیشن کر لیں کہ 5 فٹ کا یا 7 فٹ کا کوئی پتھر ہوگا، بادشاہ نے وہ رکھ دیا سائڈ پہ اور وہ خود جا کے چھپ گیا کہ دیکھنے کے لیے اس کی عوام کی اتنی ذمہ دار ہے۔ بادشاہ کی حکومت میں سوداگر تھے، بڑے کاروباری لوگ تھے، وہ بھی گزرے لیکن چپ چاپ گزر کے انہوں نے پتھر کو سائڈ پہ نہیں کیا۔ کچھ لوگ ایسے آئے جو بہت بڑے وزراء تھے، وزارتوں پہ تھے، وہ بھی آئے، وہ بھی چپ چاپ گزر گئے، انہوں نے بھی پتھر کو سائڈ پہ نہیں کیا۔ کچھ عام عوام جو تھے اس سلطنت میں، جو کہ بادشاہ کی سلطنت تھی، وہ آئے اور حکومت کو برا بھلا کہا، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، اور یہ سوچا اور یہ کہا کہ بادشاہ پتہ نہیں کہ کیا کام کر رہا ہے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روڈ کلیئر کروانے، روڈ صاف کروانے، حکومت کو بلیم کیا اور چلے گئے، پتھر سائڈ پہ نہیں کیا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ ہی ٹھیک ہے جی پڑھا اور پڑھا ہے۔ جیسے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں انگلش میں ایک سینٹینس یوز ہوتا ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے کنزرویٹو، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کوئی ہی رد عمل نہیں دیا۔ کچھ لوگ آئے، سب سے پہلے سوداگر آئے، بہت بڑی کاروباری لوگ آئے، وہ چپ چاپ گزر گئے۔ پھر وزراء آئے جو بڑے وزارتوں پہ تھے، وہ بھی چپ چاپ گزر گئے، انہوں نے بھی سائڈ سے رستہ لیا، نکل گئے۔ پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے حکومت کو بلیم کیا، حکومت کیوں نہیں اس کو سائڈ پہ کرتی، اور وہ بھی گزر گئی۔ پھر کچھ لوگ آئے جنہوں نے کوئی بھی مین کے سائن شو نہیں کیا، نہ کہا یہ اچھی چیز ہے، نہ کہا یہ بری چیز ہے، وہ بھی گزر گئی۔ پھر کچھ دیر بعد جب بادشاہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، ایک کسان وہاں سے گزرتا ہے، اور جیسے وہ کسان وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی سر کے اوپر ایک سبزیوں کا گٹھڑا اٹھایا ہوتا ہے، آپ توڑا کہہ لیں اس کو یا کوئی بھی کہہ لیں، ٹوکری کے اندر کافی ساری سبزیاں اٹھائی ہوتی ہیں۔ تو جیسے وہ کسان چل کے وہاں تک آتا ہے، اس پتھر کے پاس، جو کسان ہوتا ہے وہ اپنی سبزیوں کا جو گٹھڑا ہے اپنے سر سے وہ وزن اتار کے روڈ کی سائڈ پہ رکھتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے اس پتھر کو پش کرنے کی کہ آہستہ آہستہ وہ پتھر کو روڈ سے سائڈ پہ کر دے، اتار دے، اور پھر وہ رسی ڈال کے بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو سائڈ پہ کر دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے، جو ٹریفک کی روانگی ہے، وہ بحال ہو سکے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ وہ کافی توگ و دو کے بعد، کیونکہ پتھر جو ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، وہ کافی توگ و دو کے بعد اکیلا بندہ اکیلا ہی اس کو پش کرتا رہتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پش کرتا رہتا ہے، پھر رسی کی مدد سے اس کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ کافی دیر کے بعد اس پتھر کو روڈ سے سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ اور دوبارہ جب وہ جانے لگتا ہے پتھر کو سائڈ پہ کرنے کے بعد، اس سارے معاملے کو بادشاہ چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ دوبارہ اپنا گٹھڑا سبزیوں کا گٹھڑا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھنے کے بعد جانے لگتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے جہاں سے اس نے وہ پتھر سائڈ پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک پرس پڑا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ پرس کو کھولتا ہے تو اس میں سونے کے کوئنز ہوتی ہیں، اور ساتھ پہ ایک نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے
کہ یہ بادشاہ کے لیے، اس بندے کے لیے انعام ہے جس نے یہ پتھر اس روٹ سے سائڈ پہ کیا۔ تو اس ایک چھوٹے سے لیسن میں ہمارے لیے ایک چھوٹا سا سبق ہے کہ ہم لوگ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوشش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گی، لیکن اگر ہم اسے پازیٹیو وے میں لیں وہی چیز ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ وہاں سے گزر گئے، وہ پتھر تھا، اگر وہ اس کو وہاں سائڈ پہ کرتے تو بہت سے لوگ اس کوئنس کے، گولڈ کے سکے کے حقدار ہو سکتے تھے۔ اس لیے ہماری زندگی میں ایسے بہت سے ٹائم ایسے آتے ہیں، بہت سی مشکلات ایسی آتی ہیں، ہم کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے لیے مشکل ہے، ہم اس چیز کو کرتے ہی نہیں ہیں، کوشش ہی نہیں کرتے، اور حکومت کو بلیم، ہر بندے کو بلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے کہ بھئی میں یہاں پہ غلط ہوں، میں اسٹیپ اپ کرتا ہوں، اسٹیپ کرتا ہوں، اسٹیپ فارورڈ ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوگا، یار فیل ہی ہو جائیں گے نا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز میں، کسی بھی مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے بالکل بھی، کہ کوئی مشکل آ جائے تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمانا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی لازمی ہے۔ تو وہ مشکل تھی، وہ کسان تھا، اس نے اس مشکل کو کراس کیا اور اس کے بعد اس کے لیے آسانی آ گئی، گولڈ کی سکے آ گئی۔ ایسے ہی کوئی مجھے مثال یاد آ گئی، ایک چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے اور وہ طوفان کی وجہ میں آنے کی وجہ سے سارا جو اس کا گھونسلہ ہوتا ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چڑیا اپنا گھونسلہ بڑی مشکل سے بناتی ہے، ایک ایک تنکا لے کے آتی ہے اور پھر بناتی ہے۔ چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے کہ اے مالک، اللہ تبارک سبحانہ و تعالیٰ، کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنا گھونسلہ بنایا تھا اور تو نے 1 منٹ میں طوفان بھیج کے اس کو بہت تباہ و برباد کر دیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے جواب دیتی ہے کہ تمہیں کھانے کے لیے تمہارے گھونسلے میں سانپ گھس آیا تھا، اور اس لیے میں نے تباہی طوفان بھیجا تاکہ تم جاگ جاؤ اور تاکہ تم یہاں سے پرواز کر سکو، یہاں سے بھاگ سکو، تاکہ تمہاری جان بچ سکے۔ اور وہ چیز جس کو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میرے ساتھ یہ بڑا برا ہوا، میرے طوفان آگے میرا گھونسلہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جس کو وہ برا سمجھ رہی تھی چڑیا، حالانکہ ریئل سینس میں، ریئل میننگ میں وہ اس کے لیے اچھی چیز تھی، اس کی جان بچ گئی۔ اس لیے وہ سوچ رہی تھی کہ بھائی میرا پنجرہ تباہ ہو گیا، میرا گھر تباہ ہو گیا، میرا گھونسلہ تباہ ہو گیا، تو میرے لیے بڑی مشکل پیدا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی، اس کی جان بچائی، نہیں تو اسے سانپ کھا جاتا۔ اس لیے ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ میرے لیے مشکل ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں ہمیں کم کرنی چاہیے اپنے اندر۔ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ایز اے مسلم تو ہمارا بہت بڑا ایمان ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو کبھی بھی مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ سوچ ہوتے ہیں، سمجھ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز میرے لیے غلط ہے، یہ چیز میرے لیے بڑی بھاری آ گئی ہے، میرے لیے ٹف ٹائم آ گیا، یار اسے لڑو گے تو انشاءاللہ آسانی بھی آئے گی۔ اگر آپ 10 سال سے موٹر بائک چلا رہے ہو تو آپ کے پاس کار بھی آئے گی، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کیا ہے، اپنی نیت صاف رکھیں۔ آج کا بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ اپنی جو ہے نا زندگی میں کوئی بھی مشکل آ جائے نا تو اسے یار مزہ جو ہوتا ہے نا، مزہ صرف اور صرف سفر کے ہوتا ہے، ڈیسٹینیشن کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ آپ یہاں سے پنڈی تک چلے جائیں نا، اسلام آباد تک چلے جائیں، نران گان سبات جہاں مرضی چلے جائیں، ہمارے ڈیسٹینیشن میں چلے جائیں گے، وہاں جا کے آپ ایک ویو دیکھ لیں گے، ایک سینری دیکھ لیں گے، لیکن جو آپ سفر میں ایک ہلا گلا کریں گے، ایک انجوائے کریں گے، مزہ صرف سفر کا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی مشکل وقت آئے اس کو بیئر کریں، اس کو انجوائے کر کے اسمائل کے ساتھ پاس کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے نزدیک وہ مشکل ہے، آپ کے نزدیک وہ برا ٹائم ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کے لیے بہت خزانے رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے کامیابی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ اپنا ہی مان ہے، ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ گورنمنٹ جس لیول پہ مرضی ہو، جس ملک کی مرضی ہو تو اس کو بھی اچھی انیشیٹو دینی چاہیے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اپنے اینڈ پہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔